Assalamu alaikum, guys. Welcome to my YouTube channel with a yet another lecture. That is a poem named as Among School Children, written by W.B. Yeats, an Irish poet. Among School Children is basically it is a visit made by Yeats to a school in Waterford, Ireland, in the year 1926. गाइस W.B. येट्स जो हैं वो आयरिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, तो एज अ सेनेटर की हैसियत से उनकी ये ड्यूटी थी कि स्कूल्स की इंस्पेक्शन करना। तो एज अ पब्लिक फिगर उन्होंने आयरलैंड में एक स्कूल जिसका नाम कॉन्वेंट स्कूल है उसको विज़िट किया, और फिर वहाँ पे जाके वो अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज थी स्कूल लाइफ की उनको वहाँ पे जाके रिकॉल करते हैं। और एक ऑर्डिनरी जो इवेंट होता है उनका विज़िट का, तो फिर वो उसको फ़िलोसॉफ़िकल हाइट पे ले जाते हैं। तो इसमें फिर वो ओल्ड एज को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यूथ, ब्यूटी और चेंज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगरचे ओल्ड एज डिक्लाइन लेके आती है ब्यूटी से और फ्रेशनेस ऑफ यूथ जो है उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन स्पीकर यहाँ पे हमें ये आइडिया दे रहे हैं कि लाइफ जो है वो उसको एज अ हारमोनियस होल देखना चाहिए। उसके मुताबिक हर मोमेंट की अपनी प्लेयर्स होती हैं और इसलिए हर मोमेंट को जिया जाए, हर मोमेंट को एंजॉय किया जाए। लाइफ को जो है वो हारमोनियसली देखा जाए, यानी कि उसको लाइफ को जो है वो यूनिफाइड मैनर में देखना चाहिए। गाइस हम लाइन बाय लाइन इस पोम को देखेंगे अभी, तो किस तरह वो अपने एक ऑर्डिनरी स्कूल विज़िट को जो है वो फ़िलोसॉफ़िकल हाइट पे ले जाते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोम। फर्स्ट पर्सन जो है वो नैरेटर है यहाँ पे, पोएट खुद जो है वो कहते हैं कि I walked through the long schoolroom questioning. A kind old nun in a white hood replies. The children learn to cipher and to sing, to study reading books and history, to cut and sew, be neat in everything, in the best modern way. The children's eyes in momentary wonder stare upon a 60-year-old smiling public man. So guys, यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो फर्स्ट पर्सन आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग कहते हैं कि मैं स्कूल के बड़े बड़े कमरों में से क्वेश्चन करते हुए, सवाल करते हुए गुजरता हूँ, पैदल चलता हूँ। अ काइंड ओल्ड नन इन वाइट हुड रिप्लाइज, कहते हैं कि एक मेहरबान नन कहते हैं राहिबा को, जो क्रिश्चियन रिलीजन ने, वो औरत जिसने अपने आप को क्रिश्चियन रिलीजन के लिए वक्फ किया हुआ हो। तो कहते हैं कि एक मेहरबान नन राहिबा ने, जिसने वाइट हुड पहना हुआ था अपने सर के ऊपर, सफ़ेद टोपी ली हुई थी, कहता है कि वो मेरी हेल्प आउट कर रही होती है और साथ साथ मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रही होती है। द चिल्ड्रन लर्न टू सिफर एंड टू सिंग, कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि मैथमेटिक्स सीखते हैं, एंड टू सिंग और म्यूज़िक और गाना यहाँ पे सीखते हैं। टू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री, यहाँ पे इनको किताबें पढ़ना सिखाई जाती है और तारीख़ सिखाई जाती है। टू कट एंड सीव, और इनको यहाँ पे कटाई और सिलाई सिखाई जाती है। बी नीट एंड एवरीथिंग, और उनको बताया जाता है कि हर मामले में, हर काम में आपने सफाई का मुजाहरा करना है। इन द बेस्ट मॉडर्न वे, जदीद बेहतरीन तरीक़ों के मुताबिक यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। द चिल्ड्रंस आइज़ इन मोमेंट्री वंडर स्टेयर अपॉन अ 60-year-old स्माइलिंग पब्लिक मैन, कहता है कि द चिल्ड्रंस आइज़, बच्चों की आंखें, इन मोमेंट्री, कुछ लम्हे के लिए, वंडर स्टेयर अपॉन अ 60-year-old, कहते हैं कि हैरानी के आलम में देखती हैं, अ 60-year-old स्माइलिंग पब्लिक मैन, 60 साल बूढ़े पब्लिक मैन के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ जो है बच्चे हैरानी के आलम में कुछ लम्हे के लिए देखते हैं। 60-year-old यहाँ पे रेफरेंस है पोएट की तरफ। तो पोएट जो है वो वहाँ पे स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए गए हुए हैं, तो कहता है कि मुझे एक नन राहिबा जो है वो अकम्पनाई कर रही होती हैं, उसके सवालों के जवाब दे रही होती हैं, और साथ साथ जो है वो बच्चे भी उसकी तरफ घूर रहे होते हैं, और वो उस मुस्कुराते हुए चेहरे, यानी कि पोएट की जो एज है उस वक्त 60 साल है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तो बच्चे जो है उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए जो है वो घूरते हैं, उसको देखते हैं। A dream of a Lydian body bent above a sinking fire, a tale that she told of a harsh reproof or trivial event that changed some childish day to tragedy.
tall, and it seemed that our two natures blent into a sphere from youthful sympathy, or else to alter Plato's parable into the yolk and white of the one shell. कहते I dream of a Lydian body. ये ग्रीक माइथोलॉजी से रेफरेंस लिया गया है. जो लीडियन बॉडी जो है वो अपनी बिलवड, अपनी महबूबा मॉड गाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. कहते कि आई ड्रीम ऑफ लीडियन बॉडी. तो यहाँ पे पोएट जो है बेसिकली वो अपने स्कूल की जो बचपन की उनकी यादें थी तो उन ख्यालों में खो गए हैं, क्योंकि स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए गए हैं तो वो अपनी मेमोरीज़ को, अपने बचपन को रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे. और वो बता रहे हैं कि कहते हैं कि मुझे ख्याल आता है उस लीडियन बॉडी का. लीडा जो है बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी से रेफरेंस लिया गया है, जिसमें पोएट जो है वो अपनी महबूबा के लिए वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लीडियन बॉडी. लीडा जो है वो बेसिकली एक खूबसूरत प्रिंसेस थी जिसके साथ ज़ेउस जो है वो एक गॉड थे, जिसने अपने आप को स्वैन बर्ड की सूरत में जो है वो ट्रांसफॉर्म करके लीडा का रेप किया. और एज अ रिज़ल्ट जो है लीडा के जो बच्चे पैदा हुए उनको लीडियन बॉडी कहा जाता है. और लीडा की जो बेटी पैदा हुई हेलन जिसका नाम था, वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन लिटरेचर जो है उसको कंसिडर किया जाता है. तो अपनी उस महबूबा के लिए वो लीडियन बॉडी यूज़ कर रहा है. कहता है कि मुझे उस स्कूल में जैसे ही मैं पहुंचता हूं तो मुझे उस लीडियन बॉडी का ख़्याल आता है, यानी कि अपनी महबूबा के ख़्यालों में खो जाता है. अच्छा जी, बताता है कि बेंट अबव अ सिंकिंग फायर, जो बुझती हुई आग के पास उस वक्त खड़ी होती है. टेल दैट शी टोल्ड ऑफ अ हार्श रिप्रूफ, और कहानी जो उसने बताई थी हार्श रिप्रूफ, उसके साथ प्रोफेसर ने जो है वो तल्ख कलामी की थी. प्रोफेसर ने उनको डांटा था. और ट्रिवियल इवेंट दैट चेंज सम चाइल्डिश डे टू अ ट्रेजेडी, और इस मामूली से वाक़े ने हमारे उस बचगाना दिन को, बच्चों वाली खुशियों से पुरमसरत दिन को जो है वो ट्रेजेडी, एक अलमिया में तब्दील कर दिया था. टोल्ड, वो बताती है, एंड इट सीम दैट आर टू नेचर्स ब्लेंड इनटू स्फेयर फ्रॉम यूथफुल सिम्पैथी, और ऐसा लगता था जिस तरह हम दोनों की नेचर, हम दोनों की फितरत जो है वो एक ही मदार के अंदर मिक्स हो गई है, यानी कि हम दोनों एक ही मदार में आ गए हैं. फ्रॉम यूथफुल सिम्पैथी, हम अपनी उस जवानी की हमदर्दी से ऐसा लगता था कि जैसे हम एक ही मदार में जो है आ गए हैं. और एल्स टू अल्टर प्लेटोस पैराबल इनटू द यॉक एंड वाइट ऑफ द वन शिल, और ऐसा लगता था या तो हमने प्लेटो की जो पैराबल है, प्लेटो की जो हिकायत है, उसको भी हमने तब्दील करके रख दिया. कि प्लेटो की पैराबल ये है कि सिम्पोजियम में है कि इंसान जो है मेल और फीमेल दोनों जो है एक ही कंसिडर होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. तो गॉड ज़ेउस ने उनको काट के दो हिस्सों में कर दिया. तो तब से जो है मेल और फीमेल स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं. तो कहता है कि हमने तो प्लेटो की उस पैराबल को भी चेंज कर दिया कि जिस मतलब उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि इंसान को दो हिस्सों में काट के डिवाइड कर दिया गया है. तो कहता है कि हमने अब उस प्लेटो की पैराबल को चेंज कर दिया और हम अब जो है वो दोनों एक हो गए हैं. जिस तरह अंडे के खोल के अंदर जर्दी और सफ़ेदी इकट्ठे रहते हैं, तो कहते हैं कि जब उसने अपनी वो स्टोरी बताई तो हम एक अंडे की सफ़ेदी और जर्दी की तरह एक ही खोल के अंदर इकट्ठे हो गए, हम अपनी उस जवानी की हमदर्दी से. And thinking of that fit of grief or rage, I look upon one child or to other there. कहते कि उस वाक़े के बारे में सोचकर या तो ऐसा लगता था कि वो फिट ऑफ ग्रीफ था, या तो वो उसकी वजह से गमगीन थी, और रेज या तो फिर वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग़ीज़ व गज़ब या गुस्से का इजहार कर रही थी. आई लुक अपॉन वन चाइल्ड टू और अदर देयर, कहता है कि मैं देखता हूँ एक बच्चे की तरफ और फिर दूसरे की तरफ वहाँ पे, ताकि मुझे उसका फेस जो है मॉडगोने का नज़र आए. एंड वंडर इफ़ शी स्टूड सो एट दैट एज, और मैं सोचता हूँ कि काश वो उस उम्र में यहाँ पे खड़ी होती. फॉर इवन डॉटर ऑफ द स्वैन कैन शेयर समथिंग ऑफ एवरी पैडलर्स हेरिटेज, और हत्ता कि स्वैन की जो बेटियाँ हैं वो भी हर उनकी जो ममासलत है, उनकी जो फ़ीचर्स हैं, चेहरे के खदोखाल हैं, बॉडी के जितने भी फ़ीचर्स हैं, कहता है कि हर पैडलर की बेटी के हेरिटेज में भी वो हो सकती हैं, वो होती हैं. एंड हैड दैट कलर अपॉन चीक और हेयर, और वही कलर जो है जो स्वैन की बेटियों का था वही मॉडगोने का था. एंड देयर अपॉन माई हार्ट इज़ ड्रिवन वाइल्ड, और वहाँ पर जो है वो मेरा दिल बेकाबू हो जाता है.
She stands before me as a living child. اور ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے سامنے ایک زندہ بچے کی طرح کھڑی ہوئی ہے. Her present image floats into the mind, that quattrocento finger fashion it, hollow of cheek as though it drank the wind and took a mess of shadow for its mate. اب جو ہے یہاں پہ پوئٹ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں اور پریزنٹ ٹائم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہر پریزنٹ امیج فلوٹس انٹو دا مائنڈ. کہتا ہے کہ اس کی موجودہ جو صورت ہے وہ میرے ذہن میں منڈلاتی ہے, تیرتی ہوئی آتی ہے. ڈیڈ کویٹروسینٹو فنگر فیشنٹ, کیا کسی کویٹروسینٹو ریفرنس ہے 15th سینچری کے جو اٹالین پینٹر تھے رینیساں ایرا میں. تو کہتا ہے کہ کیا اس کی جو پریزنٹ امیج ہے, اس کی جو موجودہ صورت حال ہے, اس کو کسی کویٹروسینٹو, کسی اٹالین پینٹر نے ڈیزائن کیا ہے. ہالو آف چیک ایز داؤ اٹ ڈرینک دا ونڈ. کہتا ہے کہ اس کی گالیں, اس کے گال, اس کے چیک اس طرح ہالو, اس طرح کھوکھلے ہیں جس طرح وہ ونڈ پیتی ہو, جس طرح وہ ہوا پہ گزارا کر رہی ہو. اینڈ ٹک اے میس آف شیرو فار اٹس میٹ, اور کھانے کی جگہ پہ ایسے لگتا ہے جس طرح وہ سایہ کھاتی ہو, مطلب کہ کچھ بھی نہیں کھا رہی, مطلب تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھا رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اب اس کی کنڈیشن یہ ہے, وہ کافی ویک ہو چکی ہے, کمزور ہو چکی ہے. تو یہاں پہ گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو سٹینڈرز ہیں ان میں پوئٹ بتاتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت تھی, مطلب وہ اپنی یوتھ کے بارے میں بتا رہا ہے, اپنا چائلڈ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہے, اپنی جوانی کا اسکول لائف میں. اب جو ہے وہ یہاں پہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر کے پریزنٹ ٹائم میں لے آتا ہے اور اس کی پریزنٹ امیج کے بارے میں بتاتا ہے. کہتا ہے کہ اب جو ہے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں. یہاں پہ گائز ہم دیکھ سکتے چینج کو ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ یوتھ سے کس طرح ڈیکے ہو رہا ہے مین کائنڈ کا. تو یہاں پہ چینج جو ہے یہ انسان کی فیٹ میں لکھ دیا گیا ہے, تو چینج کو ہم نہیں روک سکتے. اینڈ آئی داؤ نیور آف لیڈن کائنڈ ہیڈ پریٹی پلمج ونس, اور کہتا ہے کہ میرے تو کبھی اس لیڈن کائنڈ کی طرح, اس لیڈا کی طرح, یعنی کہ اپنی بلیوڈ مورگونے کی طرح کبھی بھی میرے خوبصورت پر نہیں تھے. پریٹی پلمج مین خوبصورت پر. کہتا ہے کہ میرے تو کبھی اس کی طرح خوبصورت پر نہیں تھے. انف آف دیٹ. تو یہاں پہ پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ انف آف دیٹ, اب اس کے بارے میں کافی سوچ لیا ہے. بیٹر ٹو اسمائل آن آل دیٹ اسمائل. کہتا ہے کہ اچھا اب یہ ہوگا, بہتر یہ ہے میرے لیے کہ مسکرایا جائے ان تمام مسکراہٹوں پر جو تمام بچے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اینڈ شو دیر از اے کمفرٹیبل کائنڈ آف اولڈ اسکیئر کرو. کہتا ہے کہ اب بہتر یہ ہوگا کہ میں ان بچوں کی طرف جو میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, تو میں بھی اب مسکراؤں اور ان کو بتاؤں کہ اولڈ اسکیئر کرو جو بوڑھا آدمی ہے یہ کمفرٹیبل, یہ ایک مطمئن شخص ہے. تو کہتا ہے کہ سیڈ ہو کے اس طرح منہ بنا کے رہنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سارے بچے بھی مسکرا رہے ہیں تو میں بھی مسکراؤں تو اچھا ہوگا میرے لیے. What a youthful mother, a shape upon her lap, honey of generation had betrayed. ایک نوجوان ماں جس کے گود میں اس کا بچہ ہوتا ہے, honey of generation had betrayed, اس کو honey of generation کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے. honey of generation بیسیکلی یہاں پہ ایک گریک میتھولوجیکل ریفرنس یوز ہو رہا ہے. ان کے اکارڈنگ جو ہے کوئی بھی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو دھوکے کے طور پر, یعنی کہ اس کی جو پری نیٹل میموری ہوتی ہے اس کو فارگیٹ کرنے کے لیے یا اس بچے کو سلانے کے لیے تاکہ وہ بچہ روئے نہ, تو اس بچے کو جو ہے وہ ہنی دی جاتی ہے ان دا فارم آف مدرز ملک, اس کے ماں کے ملک کی صورت میں. بچہ پھر کیا کرتا ہے, اینڈ دیٹ مسٹ سلیپ, جب اس کو دیا جاتا ہے دودھ, تو جب اس کو ہنی آف جنریشن دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیٹ مسٹ سلیپ, یا وہ سو جاتا ہے, شرائک, یا وہ چیختا ہے, رونے کی کوشش کرتا ہے. اسٹرگل ٹو اسکیپ ایز ریکلیکشن, یا پھر وہ اسٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اسکیپ کرنے کی, ریزسٹ کرتا ہے اس اپنی پری نیٹل میموری کو بھلانے کی. اور دا ڈرگ ڈیسائیڈ, یا پھر اس بات پہ وہ رضامند ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرگ لے گا, یعنی کہ وہ جو ہنی ہے وہ اس کو یوز کرے گا تاکہ اس کی جو پری نیٹل میموری ہے وہ اس کو بھول جائے اور اس ورلڈ میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے. would think her son did she but see that shape with 60 or more winters on its head, a compensation for the pang of his birth or the uncertainty of his setting forth. تو یہاں پہ پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں جس کو ایک اپنے بچے کی خوشی ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کی, اگر وہ اس چیز کو سوچ لے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 60 سال بعد جب 60 سال کا ہو جائے گا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا, تو کہتا ہے کہ اگر ایک ماں
اپنے بچے کو بوڑھا ہوتے ہوئے اگر پہلے سے ہی وہ دیکھ لیتی تو وہ کہتا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ کبھی بھی اس درد کو اس تکالیف کو نہ سہے جو اس کو اپنے بچے کہ اگر ماں اپنے بچے کے اس فیوچر کے بارے میں اس کو شورٹی ہوتی تو کہتا ہے کہ وہ انسرٹن ہوتی، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو پیدا نہ کرتی، وہ کبھی بھی اتنی تکالیف جو ہے وہ نہ جھیلتی. Plato thought nature but a spume that plays upon a ghostly paradigm of things. پلیٹو جو ہے فطرت کے بارے میں سوچا کہ یہ جھاگ کی طرح ہے اور یہ اوریجنل کی نقالی ہے، لیکن اس جھاگ کے نیچے جو ہے اصل لائف تو اس کے نیچے ہے، اوپر جو تو ہے وہ بظاہر ایک دھوکہ کی طرح ہے. جو جھاگ ہے یہ ظاہراً کسی چیز کی جو ظاہری صورت ہے وہ آپ کو اس کی اوریجنل اس کی ریالٹی نہیں بتاتی. جب آپ اس کو کریدو گے اندر سے آپ کو اس کے اندر لائف نظر آئے گی، اندر سے آپ کو اس کی حقیقت نظر آئے گی کہ یہ حقیقت میں چیز کیا ہے. Soldier Aristotle played the toss upon the bottom of a king of kings. تو سولجر ایرسٹوٹل جو ہے وہ پلیڈ دا ٹاس یعنی کہ چابک مارتے تھے، کوڑے سے مارا کرتے تھے اپون دا باٹم آف کنگز، بادشاہوں کے بادشاہ. ریفرنس ہے گریک کنگ سے سکندر کی طرف، الیگزینڈر کی طرف. کہتے ہیں کہ سولجر ایرسٹوٹل جو ہے وہ اپنے شاگرد سکندر جو بادشاہوں کے بادشاہ تھے، الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے مشہور تھے، کہتے ہیں کہ اس کی پشت پر وہ اپنے کوڑے سے اپنے چابک سے مارا کرتے تھے اس کو سکھانے کے لیے. لیکن سکندر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان سے کافی زیادہ نہیں سیکھ سکے تھے، کیونکہ پھر وہ جلد ہی اپنی دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل گئے تھے. ورلڈ فیمس گولڈن تھائڈ پیتھاگورس figured upon a fiddlestick or string what a stair sang and careless music heard. ورلڈ دنیا کے جو مشہور میتھمیٹیشین اور میوزیشین تھے جس کا نام پیتھاگورس تھا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ he could hear the music of planets and he also composed those music on his musical instrument. تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میوزیشین بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے. تو وہ پلانٹس کی جو میوزک ہے وہ اپنی فڈل سٹکس اور سٹرنگ کے اوپر جو ہے وہ میوزک کریٹ کر سکتے تھے اور کرتے تھے. اور اسٹار کی جو سانگز ہیں، اسٹار یعنی کہ پلانٹس کے جو سانگ ہیں اس کو کیئرلیس میوز جو ہے وہ گاڈس آف پوئٹری کو کہتے ہیں، ڈیٹیز ہوتی ہیں یہ. وہی سیم میوزک جو ہے وہ پیتھاگورس اپنی فنگر کے ذریعے فڈل سٹک اور سٹرنگ کے اوپر، فڈل سٹک اور سٹرنگز جو ہے یہ دو میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے اسٹار کی جو میوزک ہے، اسٹار کے جو سانگز ہیں ان کو کریٹ کرتا تھا. اب کہتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، اولڈ کلاتھس اپون اولڈ سٹکس ٹو اسکیئر اے برڈ. کہتے ہیں کہ یہ جو گریٹ فلاسفرز تھے اس دور کے، وہ بھی اپنے آپ کو چینج سے، اپنے آپ کو ڈیکے سے نہیں روک سکے. کہتے ہیں کہ اب ان کی کنڈیشن بھی ایسی ہو گئی جس طرح کسی پرانے کپڑے کو کسی پرانی سٹک کے اوپر جو ہے وہ چھڑی کے اوپر جو ہے لٹکا دے، ٹانگ دے، ٹو اسکیئر اے برڈ، کسی پرندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے. آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ فصلوں میں برڈز کو اسکیئر کرنے کے لیے، برڈز کو ڈرانے کے لیے ایک پتلا بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس کو بیسیکلی اسکیئر کرو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گریٹ فلاسفر جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیکے سے، اپنے آپ کو پیرش ہونے سے نہیں روک سکے. تو کہتا ہے کہ چینج جو ہے یہ انسان کی فیٹ میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے کوئی انسان بھی بچ نہیں سکتا. بوتھ ننز اینڈ مدر ورشپ امیج، دونوں راہبہ اور ماں جو ہے وہ تصویروں کی عبادت کرتی ہیں. بٹ دوز دا کینڈلز لائٹ آر ناٹ ایز دوز دیٹ اینیمیٹ اے مدرز ریوریز. لیکن وہ کینڈل لائٹ، وہ موم بتی کی روشنی جو ایک ماں کے خیالات کو، ایک ماں کے خوابوں کو جان بخشتی ہیں، ان کو اینیمیٹ کرتی ہیں، ان کو لائف دیتی ہیں، اس کی طرح نہیں ہے جس طرح کہ ایک نن جو کینڈل لائٹس کو روشن کرتی ہے. بٹ کیپ اے ماربل اور برونز ریپوز. ایک نن، ایک راہبہ جو ہے وہ اپنی تسکین کے لیے برونز اور ماربل کے سامنے جو ہے وہ کینڈل لائٹ روشن کرتی ہے. ماربل اور برونز بیسیکلی ریفرنس ہیں ٹو دا اسٹیچوز آف کرائسٹ اینڈ میری. ایکچولی نن جو ہے وہ برونز اور ماربل کی ورشپ کرتی ہے اور وہ اس کو تسکین دیتے ہیں. یٹ دا ٹو بریک ہارٹس، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ ہارٹس کو بریک کرتے ہیں، دلوں کو توڑتے ہیں. او پریزنسز مین
pictures, images اور idols. کہتا ہے یہ دونوں تصویریں جو ہے یہ دلوں کو توڑتی ہیں. ایک ماں کا دل جو ہے وہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ اس کے بچے کی اس کے بیٹے کے اندر چینج آ رہی ہوتی ہے, تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, مطلب وہ بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتا ہے, پھر اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے. تو ماں کا دل جو ہے اس چینج کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. اور ایک راہبہ کا دل اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ اس کے اندر چینج نہیں آتی جب وہ دوسری تصویر کی یعنی کہ برونز اور ماربل کی جب وہ ورشپ کرتی ہے تو وہ اس کو رسپانس نہیں دیتا, وہ سٹل رہتا ہے, ساکن رہتا ہے. تو اس میں ان چینجنگ کی وجہ سے جو ہے وہ راہبہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اس کو اس ماربل اور برونز کے اسٹیچو سے اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا اور وہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے. اور جو دوسرا ہے جس کی ماں ورشپ کرتی ہے وہ اس میں چینج آ جاتا ہے, بڑھاپا اس پہ طاری ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کا بھی دل ٹوٹتا ہے. That passion, piety or affection knows that all heavenly glory symbolize. کہتے ہیں کہ وہ پیشن, وہ جذبات, وہ تقوی اور افیکشن نوز, اور جو اس ماں کے اندر یا اس راہبہ کے اندر یہ جو پیشن, یہ تقوی یا افیکشن جو ان کے ساتھ ان تصویروں کے ساتھ ظاہر کرتی ہیں, اینڈ دیٹ آل ہیونلی گلوری سمبلائز, یہ سارے کے سارے بیسیکلی ہیونلی گلوریز ہیں, یہ کسی آسمانی عظمت کی نشانیاں ہیں. او سیلف بورن موکرز آف مینز انٹرپرائز, یہاں پہ سیلف بورن موکر سے مراد یہ ہے کہ اپنا خود کا مذاق اڑانے والے انسان کی اس مہم جوئی کا. تو بیسیکلی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے ان تصویروں کی عبادت کر کے اپنے آپ کا جو ہے وہ خود ہی مذاق اڑا رہا ہے, انسان کی اس انٹرپرائز کا, انسان کی اس مہم جوئی کا. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ خود ہی مذاق کر رہا ہے, کبھی وہ ماربلز کی یعنی کہ برونز وغیرہ اس طرح کے اسٹیچوز کی عبادت کرتا ہے, تو کبھی اپنے بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ ایسی افیکشن شو کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے لیے خود ہی جو ہے مذاق بنا رہا ہے. Labor is blossoming or dancing where the body is not bruised to play your soul. کہتے ہیں محنت وہاں محنت پھل لاتی ہے, اور ڈانسنگ ویئر اور رقص کرنا شروع کر دیتی ہے, the body is not bruised to play your soul. اگر جسم کو زخمی نہیں کیا جاتا, اگر جسم کو اذیت نہیں دی جاتی, to play your soul, روح کی تسکین کے لیے اگر جسم کو تکلیف نہیں دی جاتی تو محنت جو ہے آپ کی پھل لاتی ہے, محنت آپ کی رنگ لاتی ہے. اور یعنی کہ یونیفائڈ مینر میں آپ کی باڈی اور آپ کی سول جو ہے وہ ناچنا شروع کر دیتی ہے. اگر ان میں سے ایک کو اذیت دے کے آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کو خوش کریں تو اس طرح نہیں ہوگا, ہر چیز جو ہے وہ یونٹی میں اچھی لگتی ہے. نور بیوٹی بورن آؤٹ آف اٹس اون ڈسپیئر, نہ ہی خوبصورتی جو ہے وہ مایوسی یا نا امیدی سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ خوبصورتی جو ہے آپ اپنے اندر ڈیفیکلٹیز سے گزر کے نہیں لا سکتے ہو. نار بلیئرڈ آئیڈ وزڈم آؤٹ آف مڈ نائٹ آئل, اور نہ ہی آپ وزڈم حاصل کر سکتے ہو رات دیر تک کام کر کے, اور جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی کھو جائیں, جس کی وجہ سے آپ اپنی آنکھیں گنوا بیٹھو اور آپ چاہو کہ وزڈم حاصل کریں, حکمت حاصل کریں. تو رات دیر تک کام کرنے سے جو ہے اور اپنی آنکھیں گنوانے سے جو ہے آپ وزڈم حکمت حاصل نہیں کر سکتے. O chestnut tree, great rooted blossomer, are you leaf, the blossom or the bowl? اے چیسٹ کے درخت, گریٹ روٹڈ blossomer, جس کی بہت بڑی بڑی جڑیں ہیں, بہت گھنی جڑیں ہیں, blossomer, اور جو تم اتنے کھلے ہوئے ہو, تم اتنے سرسبز ہو. Are you the leaf, the blossom or the bowl? کیا تم پتا ہو, the blossom, یا تم کوئی کھلے ہوئے پھول ہو, اور the bowl, یا پھر تم تنے ہو. تنا مین the trunk of a tree. او باڈی swayed to music, اے جسم جو میوزک کے اوپر رقص کرتا ہے. او brightening glance, اے چمک دمک والے نظارے. How can we know that dancer from the dance? تو ہم کس طرح جو ہے وہ ڈانسر کو ڈانس سے الگ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح جو ہے سول کو باڈی سے الگ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح عمل کو جو ہے وہ عمل کرنے والے سے جدا کر سکتے ہیں. آئی ہوپ گائز کہ اس کے جو مین کانسیپٹ ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.